عظیم نعت گو شاعر تشریف فرما ہیں جنہیں پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ کا کلام مختلف چینلوں پر اور مختلف کارخانوں کے ذریعہ پڑھا گیا ہے، اور میری اور آپ کی ملاقات سرزمین بغداد میں ہوئی تھی۔ یہ ہمارا ایمانی رشتہ یہاں بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا نثار اجاگر رضوی امجدی تشریف لا رہے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت علامہ نثار اجاگر صاحب کی بلا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال اللہ عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ عز وجل لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فکنت شفاعتہ یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو چاند آ چکا ہے ماہ ربیع النور کا، ماہ میلاد مصطفیٰ کا، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ عشق اظہار چاہتا ہے نا، خوشی اظہار چاہتی ہے، چہرے سے خوشی چھلکنی چاہیے، چہرے سے خوشی چمکنی چاہیے۔ آپ کے چہرے بتائیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا تو دل کا جو راز ہے وہ چہرے سے عیاں ہوتا ہے، آنکھیں بتاتی ہیں۔ آپ کی غربت ہو نا وہ بھی آنکھوں سے نظر آئی، گھر میں مفلسی ہو وہ بھی چہرے سے نظر آئی، لیکن گھر میں امارت ہو، گھر میں دولت ہو، گھر میں خوشیاں ہوں تو وہ بھی چہرے سے نظر آتی ہیں۔ تو عشق رسول وہ لازوال دولت ہے، وہ لازوال نعمت ہے، اس کا چہرے سے اظہار ہونا چاہیے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کم سے کم ہر مسلمان، ہر سنی، ہر کٹر رضوی پابندی کے ساتھ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ ہماری پہچان، یہ ہمارا تعارف، یہ ہمارا عشق کی سمجھے پہلی سیڑھی ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ دوسرا وعدہ کریں کہ چاند آ گیا، میرے سارے بچے نماز قضا نہ کریں انشاءاللہ، نماز قضا نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں سردی بہت زیادہ ہے، وضو کیسے ہوگا، مسجد بہت دور ہے، یہاں دور ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے، ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر سچویشن میں، آپ گاڑی رکوانا پڑے، آپ کو کھانا چھوڑنا پڑے، دوست سے ملاقات کم ہو جائے، میٹنگ میں کچھ کمی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن بولے انشاءاللہ بس چاند نظر آ گیا تو تا حیات آخری سانس تک، زندگی کے آخری شام تک، آخری لمحے تک، آخری ہچکی تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ان کی زندگی کا انحصار پانی پہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہم عشق رسول کی مچھلیاں ہیں۔ ہمارا پانی یہ محفلیں ہیں، ہمارا پانی عشق رسول ہے، ہمارا پانی زندگی انحصار ذکر رسول، ذکر حبیب ہے، کیونکہ ہمیں نسبت رسول حاصل ہے۔ ارے جی ہاں، ذکر رسول کرنے والوں، محفل میلاد سے جانے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم آسمان عزت پر ستاروں کی طرح چمکتے ہو، تم گلستان شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہو، کیونکہ تم نبی کا دن مناتے ہو، تم نبی کا دن مناتے ہو۔ تم یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر بنائیں گے، ہماری نسلیں بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے بھی بچے جشن ولادت منائیں گے۔ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، بھئی میرے بھی بچے جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھرپور عقیدت سے ہی میلاد کریں گے۔ میلاد نبی پہلے سے بھی زیادہ کریں گے، میلاد نبی پہلے سے بھی، میلاد نبی پہلے سے بھی زیادہ کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے، عشق رسول میں کریں گے، کیونکہ ہمارے یہ اندر کی آواز ہے،
یہ ہمارے کس کی آواز بلند آواز سے دیکھ کچھ چیزیں ہیں نا. اب عشق رسول کیسے پیدا ہو؟ بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ عشق رسول کیسے پیدا ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ خوش الہان نعت خوانوں سے نہ سنیں جن کی اچھی آوازیں. آصف بھائی، ساجد بھائی، جن کی اچھی آوازیں ہیں ان سے آپ کیا کریں گے؟ نعت سنیں گے. قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے، اور قرآن کی تلاوت خوش الہان نعت خوانوں سے نعتیں سننا، اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا، اور اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا. اس صحبت بھی رنگ لاتی ہے نا، رنگ چڑھ جاتے ہیں. اور یہ ایسے رنگ چڑھتے ہیں پھر رنگ یہ اترتے نہیں. یہ محبت رسول کا رنگ، یہ عشق رسول کا رنگ. جی ہاں، کیسی آندھی آ جائیں، کیسی طوفان آ جائیں، یہ عشق تھمتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے نبی سے پیار کریں، نبی کا دن منائیں، اور حضور کی سیرت کے واقعات. کس کے واقعات بنا سے بولے؟ حضور کی سیرت کے واقعات ہم پڑھیں. لیکن جذبہ کب بیدار ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بہت انوکھا واقعہ سن لیں، آپ بہت الگ بات سن لیں، تو آپ کہتے ہیں یار کیا بات ہو گئی، یار یہ تو میری زندگی ہے، یار یہ تو ایسا ہو گیا. اب یہ ہم دیکھتے ہیں نا حضور کے واقعات، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں. اندازہ کریں، ایک مرتبہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ المکرمہ سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک عورت اپنے گھر کا سارا سامان باہر رکھا ہوا ہے. بوڑھی عورت تھی، ضعیفہ خاتون تھی. اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ سارا سامان میرے کاندھے پہ رکھ دیں. وہ کلمہ گو نہیں تھی بلکہ نام دیا کہ شخص نوجوان سارا سامان میرے کاندھے پہ رکھ دے. حضور قریب آئے تو سامان دیکھا بڑا بھاری تھا، عورت بڑی ضعیفہ تھی. تو آپ نے کہا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو حضور نے اس کا سارا سامان اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا. آپ تو غریبوں کا سہارا بننے آئے ہیں، مجبور و مقبوروں کی دستگیری کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ تو یتیموں کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں، بیواؤں کے کام کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. تو حضور نے سارا بوجھ اٹھایا اور چلتے رہے. اب چلتے چلتے سر راہ میرے آقا نے سوال کیا، کہاں جا رہی ہے؟ کہتے سنا ہے یہاں کوئی محمد نامی کوئی شخص آ گیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور سنا ہے کہ چہرہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، باتیں ایسی ہے جو سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتی، میں دین نہیں چھوڑنا چاہتی، میں چاہتی ہوں یہ شہر ہی چھوڑ دوں تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھوں. اور سنا ہے معاذ اللہ وہ بڑا جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اور معاذ اللہ حضور کی برائیاں حضور کے سامنے. اگر ہم جیسے لوگ ہوں تو کیا کریں، سارا سامان کو پٹخیں کہ آپ خود اٹھا کے لے جا. میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، محسن انسانیت، نعمت کبریٰ، اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کا سب سے بڑا فضل. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. میرے آقا نے کچھ نہیں کہا، اور پورے راستے وہ معاذ اللہ حضور کی بدگوئی کرتی رہی اور اسی طرح چلتی رہی. تو آخر میں جب اس کی منزل آ گئی، اس نے کہا بس یہاں سامان رکھ دو. میرے آقا نے رکھ دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جانے لگے. اور وہ پیچھے سے دیکھتی ہے، کہتی جانے والے، مہربانی کرنے والے، میرے سامان اٹھانے والے، عزرائے کرم یہ تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے. آقا جانتے تھے کہ اب شرمندہ ہوگی، تو اس نے کہا تمہیں نام سے کیا غرض؟ کہتی ہے نہیں، میں جہاں جا رہی ہوں میں چاہتی ہوں تمہارا نام مجھے پتہ کروں، کہ جہاں میں جاؤں گی، جہاں میں محمد کی برائیاں کروں گا تمہاری تعریف بھی تو کروں گی. کہ اگر وہاں محمد نامی شخص تھا تو ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو غریبوں کا سامان اٹھاتا تھا، بیواؤں کے کام آتا تھا، لوگوں کی دستگیری کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا. تو کہا جہاں جہاں اس کی برائیاں ہوں تیری تعریف کروں گی، اپنا نام تو بتا دے. تو میرے نبی نے مسکراتے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. تو کہتی سچ آپ ہی محمد، انت محمد، کیا آپ ہی محمد ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح جب اس نے سنا کہ پورے راستے میں تو اتنی برائیاں کرتی آئی ہوں، اور اتنی خاموشی کا سنتے رہے، اتنے صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ہو نہ ہو یہی اللہ کے سچے نبی ہے. قدموں میں گری اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا، مسلمان ہو گئے. تو حضور کی محبت کے رنگ، عشق مصطفیٰ کے رنگ، یہ عشق کے رنگ ہیں، یہ عشق کی بولیاں ہیں، یہ عشق کے انداز ہیں. جی ہاں، یہ کبھی کم نہیں ہوتے. ارے یہ محبت رسول کی جب رنگ چڑھ جاتے ہیں انسان پر، ارے یہ محبت رسول کے رنگ چڑھ جاتے ہیں، نہ دھوپ سے پھیکے پڑتے ہیں، نہ پانی سے دھلتے ہیں، نہ وقت گزرنے پر ہلکے پڑتے ہیں. ان کا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے. بس کیا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی میت میں آ جائیں، ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں مستقل عادت بنائیں. دیکھیں صحبت کا رنگ چڑھتا ہے تو جب آپ بیٹھیں گے عاشقان رسول میں
اپنے علماء کے ساتھ. ہمارے علامہ نظام الدین صاحب ہیں, اس سنگلاخ زمین میں بھی اپنے لیول پر کتنا کام کر رہے ہیں, علماء کو باندھ کر رکھا ہوا ہے. جی ہاں, اس زمین کو محبتوں کی سرزمین بنا دیا ہے انہوں نے, محبتوں کی امین بنا دیا ہے. میری ملاقات ان سے بغداد میں ہوئی, اور بغداد معلّہ تو میں بغداد معلّہ کہتا ہوں, بغداد شریف, کیونکہ میری آنکھوں میں بغداد کا سرما ہے, نجف کا سرما ہے, کربلا کا سرما ہے. یہ آنکھوں میں ہمارے یہاں پر یہ یورپ, مغربی دنیا, یہاں کا سرما نہیں ہے, کیونکہ وہ عقیدتوں کی سرزمین, محبتوں کی سرزمین امام موسیٰ کاظم کے دربار میں جب پہنچے, آپ کو دیکھتے مجھے کلام یاد آتا ہے. حضرت ساجد بھائی بھی موجود تھے, کیا کلام میں نے اسی وقت لکھا, ڈاکٹر صاحب نے پڑھا, اور کافی ناخواں نے اس وقت پڑھا کہ کیا ہے, عشق ہے جن کا ہم پر لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, عشق ہے جن کا ہم پر لازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, ہم ہیں جن کے در کے ملازم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, 14 برس تک جیل میں ٹھہرے, کچھ نہ کہتے درد ہی سہتے, یوں کہتے ہیں تم کو کاظم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم. عفو کرم ہے شان تمہاری, اور عفو کرم ہے شان تمہاری, اور جود و سخا ہے شان تمہاری, عفو کرم ہے کام تمہارا, جود و سخا ہے شان تمہاری, عفو کرم ہے کام تمہارا, ہم بھی رہیں گے سائل دائم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم. اور مشکل جیسی سر پہ پڑی ہو, آل نبی سے بغض و عداوت, رکھنے والوں پر ہو لعنت, غرق ہوئے ہیں تیرے شاطن, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم. اور مقطع کیا ہے کہ مشکل کیسی سر پہ پڑی ہو, حالات جیسے سنگین ہو جائیں, مشکل کیسی سر پہ پڑی ہو, جس کا کوئی کام رکا ہو, مشکل کیسی سر پہ پڑی ہو, آئے اجاگر بن کر خادم, موسیٰ کاظم, آئے اجاگر بن کر خادم, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم. تو یہ محبتوں کی سرزمین, عقیدتوں کی سرزمین, الفتوں کی امین, چاہت کی سرزمین, رحمت و ملاقات انشاءاللہ. تو چونکہ ہم غوث پاک کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں نا, ہماری زندگی بھر کا نعرہ کیا ہے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو وہاں ملاقات ہوئی ہے, تو پھر ہم نظام الہی کا بھی دامن کیسے چھوڑیں گے. کیونکہ مجھے غوث پاک سے محبت ہے, ہر ان کے چاہنے والے سے پیار ہے. جبھی تو میں نے اپنی زبان میں کہا نا, یہ بھی قادری آستانہ ہے, قادری آستانہ سلام, مصطفیٰ کا گھرانہ سلام, عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار, سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے. تو یہ ہمارا حسن ہے, خوبی ہے بچوں, کہ ہمیں ہر صحابی سے پیار کرنا ہے, ہر ولی سے پیار کرنا ہے, ہر فرد اہل بیت سے پیار کرنا ہے. اللہ نے اہل سنت کو رکھا اسی لیے, یہاں نہ ناسبیت ہے, نہ تفضیلیت ہے, نہ خارجیت ہے, نہ رافضیت ہے. یہ حسن جو ہے اسلام کا, وہ سارا کا سارا صرف الحمدللہ اہل سنت کے اندر ہے. کس کے اندر؟ بلند آواز سے بولو, اہل سنت. کس کے اندر ہے؟ بلند آواز سے بولو, اہل سنت. ختم کرو, اشارہ کر دو. تو کس کے اندر ہے؟ بلند آواز سے بولیں, اہل سنت. آواز سے بولیں, کس کے اندر ہے؟ اہل سنت. 8-10 منٹ. تو پتہ ہی چلا, دلے پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ. تو یہ بات سمجھ گئے آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو نبی سے پیار کرنا ہے, نبی سے عشق کرنا ہے, اور نبی کی باتیں ہمیں لوگوں کو سکھانی ہے, سمجھانی ہے. اب ذرا غور کیجیے, آج آپ یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, سارے طلبہ ہیں, ان سے میں بچے ہیں زیادہ, ان کو سمجھانے کے لیے کام. تو جو بھی عمل کریں نا, تو بہت ترتیب کے ساتھ کریں. کس کے ساتھ کریں؟ ترتیب. آواز سے بولیں, ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں. مراد یہ, اٹھتے ہی آپ اپنے بستر کو جھاڑ دیں, لحاف کو درست کر دیں, تکیے کو درست کر دیں, کمرے کی صفائی رکھیں. کیونکہ ظاہر میں جب ترتیب ہوگی نا, تو آپ کے اندر بھی ترتیب ہوگی. ظاہر میں صفائی ہوگی نا, تو باطن میں صفائی ہوگی. ظاہر کا تعلق باطن سے بہت زیادہ ہے. اگر آپ اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے, گھر کو صاف نہیں کریں گے, تو آپ صحت مند بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے بچوں کو میں کہوں گا کہ ہر کام کو جو حسن ترتیب سے کریں, سلیقے سے کریں, اور محبت کے ساتھ کریں. انشاءاللہ سے محبت پیدا ہوگی. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, عزت رسول میں آگے بڑھنا ہے, محبت رسول میں آگے بڑھنا ہے, اور کچھ کر کے دکھانا ہے, تو نبی کی باتیں بار بار سنیں اور سنائیں, سمجھیں اور سمجھائیں, سیکھیں اور سکھائیں. یہ ہماری زندگی ہے. رب کعبہ کی قسم, اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں. اس کے علاوہ بلند آواز سے بولیں, کوئی زندگی نہیں. نبی سے پیار کرنے والوں, آپ اندازہ کیجیے, ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, بچوں کے لیے سنا رہا ہوں خاص طور پہ, کیونکہ بچے ہیں بیٹھے میں.
حضرت کہ حضور کی سگے بھائی اور بہن تو تھے نہیں. حضور کی والدہ کیا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. بیٹا بولو نا، بولو کیا ہے نام ہے؟ آمنہ. آواز سے بولو بیٹا. دیکھو حضرت آمنہ. میرے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ. اور والد کا نام؟ آواز سے بولو عبداللہ. اور دادا کا نام؟ عبد المطلب. اور میرے نبی کا سگا بھائی نہیں تھا، سگی بہن نہیں تھی، مگر جو آپ کی رضائی والدہ تھی ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. کیا نام تھا؟ قبیلہ حوازن. یہ طائف کے پاس ہے. قبیلہ بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. تو میرے آقا کو وہ قبیلہ حوازن یعنی قبیلہ بنو سعد لے گئے، طائف کے پاس ہے. جب وہاں لے کے گئے تو اب حضور کی جو رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، ان کا نام تھا شیمہ. کیا نام تھا؟ وہاں سے بولی کیا نام تھا؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب والدین کام کرتے ہیں تو چھوٹے بھائی کو نا بہنیں باہر لے جاتی ہیں کھلانے کے لیے. تو حضرت شیمہ بھی اپنے باہر لے جاتی. وہ گاؤں کے اندر تھا، دیہات تھا. تو کیا کرتے ہیں کہ ساری بہنیں جو ہے اپنے اپنے بھائی کو لے جاتی اور آپس میں بحث کر رہی ہوتی کہ دیکھو میرا ویر، میرا بھائی کتنا سونا ہے، میرا بھائی کتنا پیارا ہے. سب آپس میں باتیں کرتی. اور جب شیمہ اپنے بھائی محمد عربی کو لے کر آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب ساری کہتی بچیاں کہتی کہ سعدیہ کہا شیمہ تجھ سے بات نہیں کرتے، تیرا بھائی تو سب سے پیارا ہے. اور جب خوشی ہوتی تو گلے سے لگاتی، سینے سے لگاتی اور کہتی تھی کہ میرے بھائی کو اللہ کرے کہ نظر نہ لگے. اور یہ میرا بھائی ہے، یہ بچوں میں بچپن میں بچوں کا سردار ہے. وہ لمحات بھی آئے میں دیکھوں یہ جوانوں کا بھی سردار ہے. ارے وہ بچوں کا تو سردار تھا، وہ جوانوں کا بھی سردار ہے. وہ تو نبیوں کا سردار ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے. تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ سارے درجوں پر فضیلت کیسے ملی ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضور کا اخلاق، آخری بات کر رہا ہوں میں ختم کروں گا، کہتے ہیں حضور کا اخلاق کتنا نرم تھا. میں آج آپ کو پیغام دوں گا کہ کوشش کریں میں بچوں کو سمجھاتا تھا کہ ہر چیز حسن ترتیب میں لے کر آئے. اٹھتے کمرے کی صفائی کر دیں، لحاظ جھاڑ کر دیں، ہر چیز کو ترتیب لائیں. ظاہر میں ترتیب ہوگی تو اندر ترتیب ہوگی. ظاہر میں حسن ہوگا تو اندر حسن ہوگا. ظاہر صاف ہوگا تو باطن صاف ہوگا. ظاہر کا تعلق باطن سے بہت زیادہ ہے. ظاہر میں اجالے ہو تو باطن میں اجالے ہوتا ہے. ظاہر میں صفائی ہو تو اندر کو اندر کی صفائی ملتی ہے. باہر کے صحت افزا مقام سے اندر کو صحت ملتی ہے. تو یہ انسان کو خیال کرنا ہے. اور پھر آپ کو درد مند دل پیدا کرنا ہے. درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتا ہے. تو اس لیے ایک دل ہونا چاہیے. آپ دیکھیں میرے نبی کی زندگی، آخری واقعہ. ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا سناتے ہیں نا، میں نے جوانی ایسی گزاری، میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنی محنت کی. ارے آپ نے کر لیا جو کرنا تھا. اپنے بچوں کو سکھائیں تو حضور کی محبت کے واقعہ سنائیں، حضور کی سیرت کے واقعہ سنائیں. میں نے جوانی میں یہ کیا، میں نے وہاں کیا، میں وہاں چلا گیا، میں وہاں پیدا ہوا، میں نے یہ کام کیا. ارے بھائی بہت ساری باتیں ہو گئی. بچوں کو لے کر بیٹھے تو حضور کی محبت، آل نبی کی محبت، قرآن کی قرات، تلاوت قرآن، یہ چیزیں سکھائیں. نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، قرآن کی قرات، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے. تو آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں. اب ایک جگہ مقام پر مسلمان غزوے کے لیے پہنچے. اللہ نے مسلمان کو فتح دی تو اس طرح ان کا کئی سارے جانور وغیرہ، اونٹ، بکریاں، کئی چیزیں لے کر آ گئے. جب وہاں سے لے کر آئے تو اب وہ جو قبیلے میں جو باقی لوگ رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں نے جو ہے یہاں پر جنگ کی، غزوہ کیا ہے اور وہ ہمارے نوجوانوں کو لے گئے. تو فی کس فی گھر ہم اتنا پیسہ جمع کریں گے اور تاکہ دیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم اپنے نوجوانوں کو چھڑا کر لے آئیں گے. تو اب کیا کہا کہ ٹھیک ہے. تو چلتے چلتے اسی گاؤں کے اندر شیمہ بھی رہتی تھی. ان کے شوہر تھے، اب بوڑھی ہو چکی ہیں اور حضور کی رضائی بہن ہے. کہتے ہیں کہ اب ان کو بات کری تو ان سے بھی کہا کہ بھائی اتنا پیسہ دیں کہ پورے گاؤں کے لوگوں کو چھڑوانا ہے. تو کہا کہ کتنا پیسہ یہ کیوں ہے؟ تو بات چلتے چلتے اس نے بتائی کہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہوں نے حملہ کیا. ان کے کان میں آواز آ گئی محمد بن عبداللہ، وہ تو میرے بھائی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اچھا انہوں نے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے پکڑے ہیں. تو کہا اگر محمد عربی نے پکڑے ہیں تو پھر فکر مت کرو، پیسے جمع مت کرو، میں خود انہیں چھڑا لاؤں گی، میں خود چھڑا لاؤں گی. تو کہا کہ بس مجھے لے چلو. کہ تم کیا کرو گی؟ کہا میں اس کو چھڑا لاؤں گی. تو کہتے ہیں ان کے ساتھ آئیں اور آتے آتے صحابہ، اب تو یہ مدینے کا دور ہے، مکی زندگی نہیں مدنی زندگی ہے. صحابہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، خیمہ نوری، خیمہ رسول کا پہرا دے رہے ہیں. ابھی آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے روک دیا، تلواریں سوت لی اور کہا رک جاؤ، یہ دیہاتی عورت کھڑی ہو جاؤ. تو یہ غصے میں کہتے خلوا سبیلی وَاعْلَمُوا انا اخت نبیکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان لو میں تمہاری نبی کی بہن ہوں.
اور تم میرا راستہ چھوڑ دو، خلو سبیلی، راستہ خالی کر دو۔ تو جب انہوں نے سنا کہ نبی کی بہن تو فوراً ان کی تلواریں میان میں آ گئیں اور راستہ چھوڑ دیا، نگاہیں جھک گئیں، پلکوں کی چلمنیں بجھ گئیں اور راستہ چھوڑ دیا۔ کہا جیسی خیمہ رسول میں داخل ہوئی، کوئی بڑا آدمی ہوتا پہچانے سے انکار کر دیتا ہے، بچپن کی باتیں سب لوگ بھول جاتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں، مگر قدم رکھا میرے نبی نے فوراً پہچان لیا۔ کہا بہن آج تم یہاں پر کیسے؟ کہا وہ میرے گاؤں کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا، آپ کے لوگوں نے میرے گاؤں کے بندوں کو پکڑ لیا، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تم پیغام بھجوا دیتی میں چھوڑ دیتا، صرف پیغام بھجوا دیتی میں چھوڑ دیتا۔ حضور کی محبت دیکھیں، حضور کا اخلاق۔ اور پھر کہا کہ چلو اچھا ہوا تم آ گئی ہو۔ ان سے بچپن کی باتیں شروع کر دی، قبیلہ حوازن کی، قبیلہ بنو سعد کی، بچپن کے وقت باتیں کرتے رہے۔ اور جب جانے کا وقت آیا تو چند گھوڑے اور چند جوڑے ان کو عطا کیے، تحفے دیے، کیونکہ جب بہنیں بھائیوں کے گھر آتی ہیں تو عزت دار بھائی خالی نہیں لوٹاتے، بہنوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں۔ تو حضور نے اتنے تحائف دیے اور سواری پہ سوار بھی کروایا اور ان کے سارے جوانوں کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تم سے ہمیشہ مشاورت کرتا ہوں، پہلی مرتبہ مشورہ نہیں کیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جو چاہیں کریں، آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کو اللہ نے ہر طرح کا حکم دیا ہے، مگر بتا دیں آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ میری دہلیز پر میری بہن آ گئی تھی، میری دہلیز پر میری بہن آ گئی تھی، تو اس کی عزت اور وقار کے لیے مجھے کرنا پڑا۔ تو اندازہ کیجئے، تو یہ نبی کا اخلاق ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو ایک کام کرنا ہے، نبی سے پیار کرنا ہے، نبی سے محبت کرنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ آسمان سے چاند اترا ہے، آسمان سے نور اترا ہے، ایک ایسا نور جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کر دیا ہے۔ آپ اندھیری غاروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، آپ اجالوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ یتیموں کے والی بن کر آئے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بن کر آئے ہیں، آپ مجبوروں مکروں کی دستگیری کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اندھیری غاروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے میرے حضور روشنیاں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود روشنی بن کر آئے ہیں۔ میرے حضور خوشبوئیں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود خوشبو بن کر آئے ہیں۔ میرے حضور رحمتیں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے حضور برکتیں لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود برکت بن کر آئے ہیں۔ میرے حضور برہان لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود برہان بن کر آئے ہیں۔ میرے حضور معجزے لے کر آئے ہیں، ارے نہیں نہیں خود سرتاپا معجزہ بن کر آئے ہیں، خود سرتاپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ تو پھر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر نبی کا ملاد بنانا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم آسمان کو اپنا خیمہ بنائیں گے، سورج کو اپنا پرچم بنائیں گے، وقت کو اپنا گھوڑا بنائیں گے، ہم دوڑتے رہیں گے جب تک پوری دنیا کے اندر سرکار کا پرچم نہ لہرا دیں، حضور کی محبت کا پرچم نہ لہرا دیں۔ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں، انشاءاللہ جہاں جائیں گے محبت رسول کا پرچم لے کر جائیں گے، عشق رسول کا پرچم لے کر جائیں گے اور زندگی بھر نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد وما علینا الا البلاغ۔